بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان و ایمان الی یوم الدین وبعد۔ ہم نے یہ ابھی جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کون ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو میں مخاطب کروں اور میں خود سے یہ پوچھوں کہ میں کیا ہوں۔ یہ سوال اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کی تعلیمات میں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں کئی ایک احادیث مبارکہ میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اصل میں جب ہم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، جب ہمیں خود کا تعارف نہیں ہوتا، تو ہمارے اندر بڑی عجیب و غریب سی قباحتیں، گناہ اور خامیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، اور پھر بہت بڑے جرائم اور بہت بڑے نقصانات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر صرف ہم یہ اہتمام کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے آپ کا تعارف ہمیں ہو جائے، تو ہمیں ایک خوبی پیدا ہوگی، بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی پیدا ہوگی۔ وہ خوبی جب کسی انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اس انسان کو گارنٹڈ بلندی ملتی ہے، رفعت اور درجات اس کے بلند سے بلند ہوتے جاتے ہیں، اور اس خوبی کا نام ہے تواضع، انکساری، اور بندے کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ بلندی پانا چاہتا ہے، وہ بلندی جو اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بلندی ہے، تو بندے کو عاجز ہونا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دو طرح کی احادیث مبارکہ ہیں، ایک میں آپ نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، قسم کھا کر فرمایا، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ ہر وہ شخص جو صرف اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلندی دیں گے ہی دیں گے، یعنی پکی بات ہے کہ اسے بلندی ملے گی۔ جو بھی انسان اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرے گا۔ ہم لوگ کبھی کبھی خاص طور پہ عاجزی اختیار کرنے کا موقع تب ہوتا ہے جب ہمارا کسی سے لڑائی جھگڑا اختلاف ہوتا ہے۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر کی جو بڑائی ہے نا، غصہ ہے، اس کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس کا بے شک قصور نہ بھی ہو، حق پر ہو تب بھی، ماں سوائے چند جگہوں کے وہاں پر انسان کو پختہ رہنا چاہیے۔ تو کہا کہ جو شخص بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر عاجزی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر عاجزی کا کیا مطلب؟ کبھی کبھی ہم اس لیے عاجز بن جاتے ہیں کہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے، یہ عاجزی، اس سے بلندی نہیں ملتی۔ جب انسان پوری طرح سے کچھ کرنے کے قابل ہو، بدلہ لینے کے قابل ہو، پھر وہ بندہ بدلے کو چھوڑ دے، معاف کر دے، اور ایسی جگہ پر جہاں پہ وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہو، بس اللہ کی خاطر وہ جھک جائے، اپنا حق چھوڑ دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ بلند کریں گے ہی کریں گے۔ تو یہ خوبی اتنی بڑی خوبی ہے، یہ بندے میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں پوری طرح سے مدد دی کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ پہلی وحی سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کر دیا۔ اگر میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اگر میں یہ اپنے آپ سے سوال کروں تو اس سوال کے جواب میں قرآن کریم مجھے میری تخلیق کے بارے میں بتاتا ہے۔ تخلیق اول یعنی جب میں مٹی سے پیدا کیا گیا، ہمارے ابا جان، ہمارے والد محترم آدم علیہ السلام،
اور پھر اس کے بعد انسانوں کی جو نارمل ایک برتھ اور پیدائش ہے وہ جس طریقے سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو اور جس مٹیریل سے ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے۔ واللہ جس بندے کو یہ معلوم ہو جائے، جس بندے کو اپنا یہ تعارف ہو جائے، وہ تکبر کے قابل ہی نہیں رہتا۔ پہلی وحی سے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے انسان کس سے پیدا ہوا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یا ایک ایسی چیز سے پیدا کیا جو ابتدائی طور پر لیچ لائک ہے، یعنی جونک کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ وہ جونک جو جانوروں کو، بھینسوں وغیرہ کو لگ جاتی ہے تالابوں سے، پانی سے، اور اس کا خون چوستی ہے، اس کی بالکل شیپ اس طرح سے کر کے ہوتی ہے، ایسے کر کے نا، تھوڑی سی زمین سے تھوڑی سی اوپر اٹھی ہوئی، یعنی لمبی سی ہوتی ہے، بلیک سی، تو وہ جسم پہ ایسے پیوست ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی بالکل ابتدائی ایام میں وہ اس کی یہ شکل ہوتی ہے، ہم سب کی یہ شکل تھی، ہم سب جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، آغاز یہاں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی وحی میں ہمیں ہماری حیثیت اور ہمارا تعارف اور ہماری اوقات اور ہماری حقیقت بتائی۔ خلق الانسان من علق، کہ تمہیں اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ بہت زیادہ کھولا، بہت ساری آیات میں بہت کھلے لفظوں میں اس کو بیان کیا۔ آئیے کچھ اپنا تعارف کرتے ہیں۔ سورہ الطارق، اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا اس آیت میں، حکم یہ ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا مطلب؟ ہمیں پتہ تو ہے ویسے کس چیز سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ انسان کو نا بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، بھولنا نہیں چاہیے اس کو۔ اس لیے مستقل قرآن کریم کی یہ آیت، قرآن کریم کا یہ حصہ بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ حصہ ہے، قیامت تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کو بتایا، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، جس مٹیریل سے، جس پانی سے، جس لیکوڈ سے پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا اور اس کی پوری وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ من ماء دافق، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی، وہ لیکوڈ، وہ مادہ کہاں جسم میں بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہاں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ کیوں دلائی؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا، اور آگے جب اس کو یہ پتہ چلے کہ میں، جس کی میں ہی نہیں مرتی، میں جس کا سر کبر سے اور تکبر سے کبھی بلند ہوتا ہے تو جھکتا نہیں ہے، میں جو کبھی اپنی کاسٹ، برادری، ذات، زبان، علاقہ، رنگت، اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہوں، میں کس سے پیدا کیا گیا ہوں؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، یہ سورۃ دہر کی آیت ہے، جس سورہ کا دوسرا نام ہے سورۃ الانسان، اس کی یہ آیت ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اس نطفہ سے، سورۃ الانسان کی دوسری آیت ہے، جو مکسڈ ہوتا ہے شوہر کا اور بیوی کا، مکسڈ نطفہ۔
سپام، قطرہ منی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا کس چیز سے؟ من ماء مہین، ایک بڑے ہی حقیر پانی سے۔ اور بھی کئی آیات ہیں۔ ہمیں کیوں یہ بتایا جا رہا ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے تو یہ بات ہوگی کہ میں پیدا کس چیز سے کیا گیا ہوں۔ صرف یہ ایک چیز پر غور و فکر انسان کو لسانی، میری زبان یہ ہے، آپ کی زبان وہ ہے، اس طرح کے ہر تکبر سے پاک کر دے گا، رنگ و نسل کے تکبر سے پاک کر دے گا، ذات پات برادری کاسٹ اس کے تعصب سے پاک کر دے گا، وطن، زمین، جائیداد اس کے تعصب سے پاک کر دے گا۔ انسان میں یہ سارا تکبر ختم ہو جائے گا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ خاص طور پر متکبرین کے لیے ہے، متکبرین کے لیے، جو تکبر کرتے ہیں کسی بھی چیز کی بنیاد پر، جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی بھی چیز کی بنیاد پر حقیر سمجھے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ ایک بندہ ہے، اس کو یہ تکبر آ رہا کہ میری رنگت گوری اور سفید ہے، وہ دوسرا بندہ تھوڑا بلیک رنگت کا ہے، اس کا وہ مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گوری رنگت والے سے پوچھتے ہیں مما خلق، کس سے پیدا کیا گیا ہو بھائی؟ وہ بلیک رنگ والا بندہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، تم خود بتاؤ کہ تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا بلیک رنگت والے بندے کو پیدا کیا گیا اس حقیر پانی سے، نطفہ سے، اور تمہیں پیدا کیا گیا کستوری سے؟ تمہارا تخلیق کا مٹیریل کیا سونے چاندی کے کشتے ہیں؟ تمہاری تخلیق کا مٹیریل کیا کوئی بڑی مقدس مٹی ہے؟ تم بھی اسی سے پیدا کیا گیا ہو۔ تو جو بندہ عقل مند ہوگا وہ بندہ کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا، اور جو بندہ احمق ہوگا، جس نے اپنی عقل کو مار رکھا ہوگا اور شیطان اس پر غالب ہوگا، وہ پھر بھی تکبر کرے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں واللہ پوری طرح سے لگتا ہے کہ وہ اپنی ذات، کاسٹ اور برادری کی پرستش کرتے ہیں، برادری کو بت بنا رکھا ہے۔ سوال اگر ان سے کیا جائے بھائی کس چیز سے پیدا کیا گیا ہو تم، اور ذات پات برادری کے اوپر جو بندوں کا فخر ہوتا ہے وہ تکبر ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس برادری کے ہیں، ہم رشتے بھی اسی میں کرتے دھرتے ہیں، تو دوسروں کو وہ حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ ہندوؤں کی طرح یہ کہا ہماری ذات بلند ہے، لوگوں کی ذات چھوٹی ہے، ہم بڑی ذات کے ہیں، لوگ چھوٹی ذات کے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بھائی تم بتا دو کہ تم بڑی ذات کے ہو، کیا تمہاری تخلیق کسی اور چیز سے ہوئی ہے؟ نہیں، اسی چیز سے ہوئی ہے۔ اچھا تم بڑی ذات کے ہو، بتا دو، انکار کر دو کہ میں آدم کی اولاد سے نہیں ہوں، کرو اپنے باپ کا انکار۔ اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر کس بات کا تکبر؟ اسی آدم کی اولاد سے آپ ہو، اسی آدم کی اولاد سے دوسرا ہے جس کے اوپر آپ تکبر کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار ان چیزوں کو، اس مٹیریل کو مختلف نام دے کر، مختلف اس کے احوال کو بیان کر کے، جو انسان کی پیٹ، ماں کے پیٹ میں جو انسان کی تخلیق میں مراحل ہیں، مختلف مراحل کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کیا تاکہ انسان میں تکبر نہ آئے۔ ہم یہ ہیں۔ اگر آپ لوگ، اور آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، ہمارے جو کسی بھی بچے کے، کسی بھی ذی روح کے، مرد ہو یا خاتون، اس کے جو تخلیق کے مراحل ہیں، اب تو ہم اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کہ جس دور میں ہم اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پہلے دور میں لوگ نہیں کر سکتے تھے، لیکن بڑے کمال کے لوگ تھے، ایمان والے، دیکھے بغیر، مشاہدے کے بغیر بڑا پختہ ایمان تھا ان کا۔ اب ہم تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اتنا ایمان کمزور ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں مراحل انسان کے کیسے کیسے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک نطفہ، قطرہ منی، معمولی سا ایک، اس ایک قطرے میں کتنے
لاکھوں لاکھوں کی تعداد سے زیادہ سپرمز ہوتے ہیں. کیا بہترین سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس ایک قطرے میں اللہ تعالیٰ کی اتنی تعداد میں مخلوقات، اور صرف اس لاکھوں کی تعداد میں جو مخلوق ہوتی ہے ان میں سے صرف ایک ہے جو اس جگہ پہنچتا ہے جس کو قرار مکین قرار دیا قرآن کریم میں. ایک بڑی محفوظ جگہ، رحم مادر، ماں کا پیٹ، وہاں جہاں پہ بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی. یہ ہمارا تعارف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروایا. تو انسان جب اس پر غور کرے گا تو اس کو کوئی بھی تکبر نہیں آئے گا. اور پھر دوسری چیز، انسان جب اگر ہم اپنے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری چیز اس سلسلے کی یہ ہے کہ میری تخلیق تو اس مٹیریل سے ہوئی. یہ آغاز تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کے مراحل جو سیٹ کیے، انسان کو جو پیدائش دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے جوڑ جوڑ کو برابر کیا، ہڈیاں پیدا کی، ہڈیوں کے اوپر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گوشت کو چڑھایا، پہنایا. اب یہ پورا اگر اسٹرکچر انسان کا دیکھیں نا، حیران رہ جائے. ہماری شکل و صورت، ہمارا سر کے اندر جو دماغ ہے، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شاہکار ہے. اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیسے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ اسکل، کھوپڑی بنائی. اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کیسے اس کے اوپر سکن چڑھائی. مزید خوبصورت بنانے کے لیے کیسے اس کے اوپر بال لگائے، اور بالوں کی گروتھ اسی میں رکھی. یہیں سے بال لمبے ہو رہے ہیں، اندر دماغ سے نہیں آ رہے، یہیں سے گروتھ رکھی. پھر اس کے بعد سے انسان کے چہرے سے لے کر پاؤں تک اب شروع ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ایک ایک چیز بہترین طریقے سے بنائی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التین میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈیزائن میں پیدا کیا. سب سے بہترین ڈیزائن، پختہ، بہترین، خوبصورت ترین. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت مخلوق نہیں بنائی. سب سے بہترین قالب، ڈھانچہ، سٹرکچر یہ پیدا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ان کا. ابراہیم ادھر آؤ. انسان کو سب سے بہترین قالب میں پیدا کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ ہمارا تعارف ہے، یہ سب ہم اپنے آپ سے ملاقات کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفطار میں آیت نمبر 6 میں، اور یہ سبحان اللہ پہلی آیات میں، یہ جو جتنی بھی آیات بیان کر رہا ہوں نا، یہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا. سورہ 3 کی آیت نمبر 5 ہے، سورہ طارق کی بھی آیت نمبر 5 ہے، سورۃ الانسان کی آیت نمبر 2 ہے، سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 6 ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، یہ بتاؤ کہ تمہیں تمہارے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ تمہارے اس رب کے بارے میں جو بڑا کریم ہے، کرم والا، کرم کرنے والا، کرم دینے والا. کون رب؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا. برابر کیسے کیا؟ کہاں پہ کون سی ہڈی، کہاں کون سا جوائنٹ آئے گا، کہاں کس چیز کو رکھنا ہے، کون سا عضو کہاں آئے گا. فسواک، فعدلک، پھر اس کی فنشنگ کی، جوڑ جوڑ کو سیٹ کیا، قد کاٹ برابر کیا. کان کہاں پہ لگانے ہیں، دونوں کا بیلنس رکھا. کانوں کے اندر سماعت کا پورا نظام رکھا. اس کے اندر ایک چھوٹا سا فلوئڈ، پانی کا معمولی سا ایک مایا ہے جس کی وجہ سے انسان کا بیلنس رہتا ہے. انسان بیٹھ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، جھک سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے. یہ سارا بیلنس کان میں اس معمولی سے پانی کے قطرے کی وجہ سے. آنکھیں، ہاتھ، کان، دل کی دھڑکن، خون کی گردش، سارا اس 2 لفظوں میں، فسواک فعدلک.
فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ تعالیٰ نے جو صورت تمہاری چاہی اس میں تمہیں بنا دیا. اگر کسی کو اپنی شکل اچھی نہیں لگتی، اس کے لیے یہ آیت ہے، اللہ نے جو پسند کی تمہارے لیے شکل دے دی. اور اگر کسی کو اپنی شکل پر گھمنڈ اور تکبر محسوس ہوتا ہے، بڑا پن محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہی آیت ہدایت ہے کہ جس اللہ نے، تمہارا تو اس میں اختیار ہی نہیں ہے جو تمہیں شکل ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو، اللہ کی جو مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ شکل سب کو عطا کر دی. اگر تم کسی کی شکل کو حقیر سمجھتے ہو تو گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کو حقیر سمجھ رہے ہو. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں تمہیں چاہا اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا. اب یہ پہلی چیز ہے، جب انسان اس پر غور کرتا ہے کہ میں کون ہوں، تو سب سے پہلے اس میں اس کی تخلیق آتی ہے. اچھا میں یہ ہوں، میں اس چیز سے پیدا کیا گیا ہوں. لیکن اگر ہم کوئی کھانے کی چیز ہو یا ویسے کوئی چیز ہو، کوئی گھر بنا ہوا ہو یا کوئی اور، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کس مٹیریل سے بنا ہوا ہے، مٹیریل بتاؤ کیا ہے اس کا. تو مٹیریل بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان جو بھی چیز پہنتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، استعمال کرتا ہے. بلڈنگ مٹیریل ہے، کتنا اختلاف ہے بلڈنگ مٹیریل میں، یعنی کتنا مختلف ہوتا ہے. لو کوالٹی، اس سے بڑھ کر کوالٹی کیسی. انسان کو سب سے پہلے اگر ہم اپنے آپ سے ملنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ میں بھائی میرا مٹیریل کیا ہے. بس اسی میں اللہ تعالیٰ نے پوری تربیت کر دی ہماری، پوری تربیت. یہ پہلی تربیت گاہ ہے. دوسری تربیت گاہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے جب مٹیریل یہ چوز کیا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا دنیا میں آنا، اس کا راستہ کون سا رکھا. یہ ہمارا دوسرا تعارف ہے. ہم میں، جس کی میں ختم نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ سے کبھی تھوڑا سوچے کہ دنیا میں کیسے آئے ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت، اللہ کی اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو بارش کی طرح ہمیں بھی برسا سکتے تھے، انسان بارش کی طرح برس رہے ہوں. اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا میکنزم بنا دیتے، بارش کی طرح انسان برستے اور پتہ چلتا بھائی فلاں کا بچہ وہاں پہ پڑا ہوا لے آؤ. بارش ہوئی ہے بچوں کی، اور بارش میں لڑکے بھی گر رہے ہیں، لڑکیاں بھی گر رہی ہیں. کچھ بھی ہو سکتا تھا نا. ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا نا، ہر بارش کے قطرے نے کس بیج کو زندگی بخشنی ہے اللہ کو پتا ہے. کس بارش کے قطرے سے کیا کیا آگے احوال ہوں گے، کس کس کے رزق کا بندوبست ہوگا، سب پتہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ انسان بارش کی طرح برسائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ درختوں کی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو اگانا شروع کر دیتے. اور جو مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹی اگی ہے، آپ کے ہاں بیٹا اگا ہے. ہو سکتا تھا نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سسٹم نہیں رکھا. سسٹم کیا رکھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اچھا انسان کے ماں کے جسم سے اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی بھی جگہ سے نکالا جا سکتا تھا نا انسان کو. جیسے آدم علیہ السلام کی پہلو سے حوا علیہ السلام کو نکالا، تو اللہ تعالیٰ کوئی سسٹم رکھ سکتے تھے. کوئی ایسا سسٹم بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ڈکار آتا بچہ باہر آ جاتا منہ سے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا. کوئی پہلو سے، کوئی کمر سے، کوئی اوپر گردن کی طرف سے، کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر. لیکن قربان جائیں اس رب پر، اس رب پر قربان جائیں کہ اس رب نے ہمیں ہمارے دنیا سے آنے کا راستہ کیا رکھا. امام ابن القیم رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے یا کسی اور کا، اور بڑا ہی جھنجھوڑ دینے والا قول ہے. ممکن ہے کہ اگر کسی کو نیند آ رہی ہو تو نیند اس کی ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے جو 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزرا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جب اس کا نطفہ قرار پایا، جب اس کا حمل ٹھہرا، تب بھی پیشاب کے راستے سے، اور جب وہ دنیا میں آیا تب بھی پیشاب کے راستے سے. جو 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزرا، کیسے تکبر کر سکتا ہے. یہ ہیں ہم، یہ ہیں ہم. اب ہمیں ایک بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر اتنا ناپسند کیوں ہے.
ایک ذرے کے برابر بھی جس بندے نے تکبر اپنے دل میں پالا جنت میں نہیں جا سکے گا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ کوئی بندہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یعنی ذرہ ڈاٹ کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکبر کے قابل ہمیں تکبر کے قابل چھوڑا ہی نہیں ہے. جب اتنی ساری چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ جو ہم تکبر کر ہی نہیں سکتے، پھر بھی جو بندہ کرے گا وہ اتنا بدترین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر جو دل میں پالے گا نا بس جنت میں نہیں جائے گا. یہ ہیں ہم. ابھی اس کے علاوہ باقی جو ہماری بیچارگی ہے وہ بھی بہت بہت ہے. ابھی بہت کچھ بڑی آیات پڑھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو بیان کیا. بہت ساری آیات ہیں، ان کو انشاءاللہ دوبارہ ہم اگلے موقع پہ ڈسکس کر لیں گے. ایک صرف آیت بتاتا ہوں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہاں پہ کمزوری سے مراد انسان کی جسمانی کمزوری بھی ہے، انسان کے ارادوں کا کمزور ہے. انسان ڈر جاتا ہے، انسان خوف کھاتا ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کو نیند آتی ہے، سب چیزیں. انسان جتنا بھی پہلوان ہو اگر 2 دن کی نیند اس کی پوری نہ ہو واللہ بیکار ہو جاتا ہے. صرف وہ ایک وزن کا چلتا پھرتا وہ ایک وزن ہوگا، باقی اس کا کچھ بھی نہیں. نہ اس کو بات کرنی آئے گی، نہ اس کو کوئی سوچ سمجھ کوئی صلاحیت، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. صرف 2 دن کی نیند اگر پوری نہیں ہے تو. اور جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنی ہی زیادہ اس کی حالت خراب ہوتی جائے گی. یہ ہیں ہم. تو اگر ہم خود کو پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے میں کون ہوں. اور میں کون ہوں کے جواب میں جو باتیں ہمیں بتائی گئیں ان باتوں نے ہم سے، ہمارے اندر سے تکبر کو بالکل کھرچ کھرچ کے نکال دیا. میں کون ہوں کے جواب میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں ان باتوں نے ہمارے اندر سے تکبر کھرچ کھرچ کر نکال دیا. جب تکبر نکل گیا تو کون سی خوبی آئی واپس؟ عاجزی. اللہ کی خاطر عاجزی، اللہ کی خاطر تواضع، انکساری، اللہ کی خاطر ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا. یہ ہیں ہم. تو اس دفعہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہ ہیں، اتنا ہی کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ایسی ہیں اور آپ علیہ السلام میں جو اتنی زیادہ عاجزی تھی، اپنے آپ کو عبودیت کی طرف منسوب کرنا، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ بہت زیادہ کر لینا اور اس طرح کی احادیث مبارکہ کا فرمانا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور سبحان اللہ جب ہم اپنے آپ سے ملاقات کرتے ہیں نا اس کے بڑے فوائد ہیں. ایک تو فائدہ یہ کہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، ایک اور فائدہ بھی ہے بہت بڑا، بہت سارے فوائد میں سے ایک دوسرا فائدہ یہ ہے شکر پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ. وہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے خود کو کیا کہا؟ احسن الخالقین، احسن الخالقین. کہ اللہ تو نے مجھے کس مٹیریل سے کیسا بنا دیا. اللہ اکبر. کس چیز سے، مٹیریل کیا ہے اور پروڈکٹ کیا ہے. یا اللہ سبحان اللہ وانت احسن الخالقین. اے اللہ تو سب سے بہترین کاریگر ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ ہے جو رحموں میں، ماں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. کس مٹیریل کے اوپر کیا کاریگری کی اللہ تعالیٰ نے. اگر ہم دیکھیں یہ انشاءاللہ آئندہ اوپر ہم نے جہاں پہ آپ نے بیٹھ کے کھانا کھایا نا وہ ہم اس کو ڈیجیٹل کلاس روم بنانے والے ہیں. تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ جلد ہم یہ بنا سکیں. تو جب ہم بنا لیں گے تو پھر آپ کو ہم کچھ دکھائیں گے کہ انسان کیسے، کیا مراحل ہیں اس کے. ہم سب اپنے آپ کو دیکھ سکیں گے کہ میں یہ تھا. واللہ بڑی عاجزی پیدا ہوتی، انسان اپنے آپ سے ملاقات کر لیتا. تو ہم کمزور ہیں، ہم نطفہ سے پیدا کیے گئے ہیں. ہمیں تکبر زیب نہیں دیتا، ہمیں بڑائی زیب نہیں دیتی، ہمیں اکڑ زیب نہیں دیتی. نہ ہمارے رویے میں ہو، نہ ہمارے الفاظ میں ہو، نہ ہماری گفتگو میں ہو، نہ ہماری چال میں ہو، نہ ہمارے چہرے کے خد و خال میں ہو. سب سے تکبر کو دور کیا. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. بیٹا جانی زمین پر اکڑ کے نہ چلنا. کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو نہ کھینچنا. رخسار کھینچنا کیا ہوتا ہے؟
دیکھیں قرآن نے کیسے تربیت کی ہے۔ رخسار کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے رخسار کہتے ہیں، ولا تسعر خدک للناس، لوگوں کے لیے رخسار نہ کھینچو، کتنی معمولی سی بات ہے، لیکن یہ کس چیز کا اشارہ ہوتا ہے؟ بیزاری کا، کسی سے بیزاری کا بلا سبب، خاص طور پہ تو کبھی کبھی یہ بھی تکبر کی علامت ہوتی۔ چال بھی ہماری سیٹ کی، ہمارے چہرے کے خد و خال اور چہرے کا جو جیسچرز ہیں نا وہ بھی سیٹ کیے، آواز بھی سیٹ کی، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو دھیما رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے بدترین اور سب سے منکر اور عجیب جو آوازیں ہیں نا وہ گدھوں کی ہوتی ہیں۔ آہستہ بولو، ماں سوائے اس کے جب ضرورت ہو اونچا بولنے کی تربیت ہوتی ہے ہماری۔ ویسے بر صغیر کے جو لوگوں کی نا ویسے ہی تربیت یہ ہے کہ ہم بہت اونچا بولتے ہیں، خاص طور پہ اپنے گھروں میں تو ہم شیر، چونکہ شیر ہوتے ہیں ہم تو دھاڑتے ہیں، خاص طور پر اپنی خواتین پر۔ تربیت ایسی ہوئی ہے، کوشش یہ کریں کہ بچوں کی تربیت یہ کریں کہ آہستہ آواز میں بولیں، دھیمی آواز میں۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں ان میں بچوں کی تربیت ایسی ہے، دھیما بولتے ہیں۔ آج میں ایک ہاسپٹل میں تھا، شفا میں، یہ مغرب سے پہلے، ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، آپ سب دعا بھی کر دیں، ان کی وائف کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور 4th سٹیج پہ ہیں، قطر سے ہیں وہ، کل ہی واپس وہاں سے آئے، 4th سٹیج میں ہے اور کافی سبحان اللہ حالت خراب ہے اس بہن کی، لیکن اللہ نے بڑا اس کو حوصلہ اور صبر دے رکھا، بڑی عجیب چیز ہے یہ۔ تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ دو لوگ نا آپس میں کوئی تکرار ہو رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا یا وہ یو کے سے یا امریکہ سے، یو کے سے لگ رہے تھے، ایکسینٹ ان کا یو کے والا لگ رہا تھا، انگلش میں بات کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے لیکن آواز اتنی تھی جتنی میری ہے، لڑ رہے تھے لیکن اتنی آواز میں۔ ہماری لڑائی بعد میں ہوتی ہے، آواز پہلے بلند ہو جاتی ہے، اور کئی جگہ پہ ہماری لڑائی ہوتی ہے آواز بلند کرنے کی وجہ سے۔ اگر صرف آواز پر کنٹرول کر لیں تو کئی جگہوں پر ہماری لڑائی صرف اس وجہ سے رک جائے کہ ہماری آواز تھوڑی دھیمی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کو دی ہوتی ہے، تو باقیوں کو تو مجھے پتہ نہیں۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ہمارے بھائی ہیں عثمان صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے، چھوٹے بھائی ہیں میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کبھی کبھی نا میرے سے لڑنے کا دل چاہتا ہے کچھ ایسی چیزوں پہ نا کہ جو مجھے لگتا ہے کسی نے ٹھیک نہیں کی، تو میں غصے سے بولتا ہوں تو عثمان صاحب چل ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ ایسے بول رہے ہوتے ہیں جیسے بھائی جان نا ویسے ہی شوگر لگا رہے ہیں، تو بندہ خود سوچتا ہے یار میں کیسے بول رہا ہوں، اور وہ بندہ بالکل چل بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسے ہی ایسے وہ یہ عمارت گرنے والی ہے گرنے والی ہے، اور بندہ آرام سے گوڈے پہ گوڈا رکھ کے چائے کی چسکیاں لگا رہا ہوں۔ تو واللہ ہے بڑی خوبی یہ، ملتی کسی کسی کو، یہ ایسے نہیں ملتی، کوشش کرنے سے بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبی اس میں اضافہ کریں، اور باقی جو کمیاں کوتاہیاں جس میں بھی جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیں۔ تو صرف اگر ہم آواز کو تھوڑا سا دھیما رکھیں نا، لڑائی نہ ہو۔ اس کا اور بھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں، اگر آپ روڈ پہ جاتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو گیا نا، کوئی گاڑی میں کوئی بائک میں مسئلہ ہو گیا، کبھی کسی کے ساتھ لگ گئی یا کچھ بھی، وہ بھی گاڑی سے اترے گا، بائک سے اترے گا، آپ بھی اتریں گے، اچھا سب سے پہلے لڑائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آوازیں بلند ہوتی ہیں، وہ تیری ایسی کی تیسی۔ اگر صرف یہ نہ ہو اور صرف تھوڑا سا یہ ہو، وہ بھی اتریں آپ بھی اتریں، آواز بلند کیے بغیر، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ آوازیں بلند کرنے سے اچھا بلا ماحول سارا خراب ہو جاتا ہے، اور دھیمی آواز سے یعنی جو لڑائی ہونی ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہاں ابھی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کر کے دیکھ لیں، لیکن ابھی ظاہر مسجد میں تو لڑ نہیں سکتے نا، اور بھی کئی مسائل ہیں۔ تو اسی طرح سے جو خواتین کی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ بھی اگر صرف تھوڑی سی آواز کم کر لیں تو ایک تو یہ کہ اس اگلی کو سنائی نہیں دے گا، اور دوسرا یہ کہ آواز کم کر کے لڑنے میں مزہ ہی نہیں آتا، مزہ یعنی لڑنے کا مزہ آواز کم کیے کے ساتھ لڑنے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ جیسے چائے کا مزہ تو اس میں ذرا پتی کڑک ہونی چاہیے، تھوڑی سی پکی اچھی ہونی چاہیے، ذرا بہتر ہونی چاہیے،
اس کے بغیر چائے کا مزہ کیا؟ اب وہ لڑائی کیا جس میں آوازیں بلند نہ ہو؟ تو آوازیں اگر تھوڑی سی دھیمی ہم کر لیں تو دیکھیں قرآن کریم نے کیا ہمیں سکھایا، وغضض من صوتک، آواز دھیمی رکھو، پست رکھو. اللہ اکبر، کیا بہترین قرآن ہے اور کیا بہترین تعلیمات ہیں اور کیا بہترین یہ سلسلہ ہے ہمارا الحمدللہ. تو ایک تو ان بھائی کے لیے، ان ہماری بہن کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کا معاملہ ان کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل دے دیں، یا ان کے لیے معاملے کو اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیں. مومن کے لیے اس کی آخرت دنیا سے بہتر ہوتی ہے. جانا تو سب نہیں ہے، صحت مند نے بھی جانا ہے، بیمار نے بھی جانا ہے، لیکن یہ عبرتیں ہوتی ہیں کہ ایک ہنستا کھیلتا بہترین ایک بندہ، مرد ہو یا خاتون، اچانک پتہ چلے کہ بالکل وہ اپنا جسم کا کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے کے بھی قابل نہیں رہا. اور یہ جسم جو بندے کے لیے ایک زندگی ہوتا ہے، اور پتہ یہ چلے کہ وہ جسم پھوڑے کی طرح پورا جسم دکھ رہا ہے. اب ان کی حالت بیچاری کی، یہ وہ بھائی بتا رہے تھے کہ حالت یہ ہے کہ جسم میں شدید پین ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہیں دبا دیں، ان کی بہن ساتھ ہیں، دبا دیں. تو جب وہ ہلکا سا بھی دباتی ہیں تو جسم میں اور درد ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہم ان کو دباتے ایسے ہیں کہ بس ہلکا سا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں بس. اللہ. تو ہمیں یہ ہمارا تعارف ہے. ہم اتنے کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیف ہے، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا. باتیں اس کی بہت بڑی ہوتی ہیں، اس لیے تکبر نہ باتوں میں ہونا چاہیے، نہ رویے میں، نہ چال میں، نہ ہی چہرے کے خد و خال میں. کسی طرح سے بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ اس سے بچ گئے تو بہت بچ گئے. تکبر سے بچ گئے تو بہت بچ گئے. بولے نا ذرا، تکبر سے بچ گئے تو بہت بچ گئے، واللہ بہت بچ گئے. جو اس کا شکار ہو گئے بہت برا ہو جائے گا. تو یہ ہمارے تعارف کا پہلا حصہ ہے. انشاءاللہ اگلا حصہ ہم جب نیکسٹ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہماری جو یہ جو مسجد نائٹہ ہوگی نا، تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا اور اپنا تعارف کریں گے، وہ تعارف جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروایا ہے. بارک اللہ فیکم.